کی تفصیل یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو مشرکین نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، اور وہ آپ سے پوچھنے لگے کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو ہمارا فلاں قافلہ جو ہے وہ بیت المقدس گیا ہوا ہے، وہ کب تک واپس آئے گا؟ اچھا، یہ سوال جو ہیں یہ اصولی طور پہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یعنی آپ لوگ گزر کے آتے ہیں، آپ سے کوئی کہے کہ اگر آپ وہاں گئے تو بتاؤ چوک میں کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، آپ نہیں بتا سکتے. بندہ اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے، اس طریقے سے بندہ ہر چیز کو نہیں دیکھتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے آپ سے ایک یہ کہا کہ اگر یہ آپ کی بات صحیح ہے تو ہمارا قافلہ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے ہماری اطلاع کے مطابق. تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ قافلہ کب تک واپس پہنچ جائے گا؟ اب یہ بھی ایک فضول قسم کا سوال ہے. قافلہ جو ہے وہ راستے میں پڑاؤ بھی کر سکتا ہے، وہ تھوڑا پڑاؤ بھی کر سکتا ہے، وہ زیادہ پڑاؤ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ تو تکذیب کا کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو وہ قافلہ ہے وہ فلاں دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائے گا. یعنی آپ نے ایک آئیڈیا لگا کے ان کو بتا دیا. اب جب وہ وقت قریب آیا تو وہ لوگ بڑے منتظر ہو گئے اور آ کے بیٹھ گئے کہ سورج تو غروب ہو رہا ہے لیکن وہ قافلہ نہیں آیا، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا ان کی تکذیب کرنے کا، ان کو جھٹلانے کا. اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی طاقت کا راز اللہ کی نصرت ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتا ہے. جس طریقے سے کسی ملک کے سفیر کی توہین اس ملک کی توہین ہوتی نا، اس طرح استغفر اللہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو دراصل یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تک بات چلی جاتی ہے. اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے اللہ کی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ابھی قافلے کے آثار نہیں تھے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مالک جب تک وہ قافلہ نہیں آتا تو سورج کو روک لے. سورج اپنے نظام کے تحت چلتا ہے لیکن اپنے آپ نہیں چلتا، اسے کوئی چلاتا ہے، اور فائنل اتھارٹی میرے رب کی ذات ہے. فائنل اتھارٹی نیچر کا نظام نہیں ہے، فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا اس وقت تک جب تک وہ قافلہ نہیں آ گیا. اس کو کہتے ہیں حبس الشمس. حبس الشمس بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورج کو روک دیا تھا. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. معراج کی رات جب سرکار گئے ہیں تو پورا کائنات کا نظام رک گیا تھا، تو یہاں پر سورج کو روک دیا گیا. اسی طرح آپ کے جو معجزات ہیں ان کا ایک پہلو ہے انقلاب اعیان، جس کو کہتے ہیں انقلاب اعیان. انقلاب اعیان کا مطلب یہ ہے کہ
کوئی چیز اپنی نیچر کے اعتبار سے کچھ ہوتی ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے صدقے وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر میں آپ سے عرض کروں، ایک بات پہ آپ غور فرمائیں، جو نیچری ہے نا، نیچری کیا، نیچری کو آپ رہنے دیں، پھر وہ تو کسی حد تک خدا رسول کو مانتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک نیچر ہے اور کائنات نیچر کے تحت چلتی ہے، اس میں کسی چلانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک دلیل لیتے ہیں نا کہ ہر کام کا ایک کرنے والا ہوتا ہے، ایک ٹیڑھی لکیر بھی اس وقت تک نہیں کھینچی جائے گی جب تک اسے کوئی کھینچنے والا نہیں ہوگا۔ لاجیکلی بات ہے، ہر کام کا کوئی کرنے والا ہے، تو کوئی تو ہے اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا۔ کبھی آپ نے انسان کی باڈی میں غور کیا؟ بندہ قیامت تک نہیں سمجھ سکے گا انسان کی باڈی میں میرے رب نے کیا کیا نظام رکھا ہے، تو کوئی تو ہے اس کو بنانے والا۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، اس کے لیے خالق کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ایک نظام، ایک فطرت کے تحت چلتی ہے۔ تو جس بندے نے فطرت کے نظام کو سمجھ لیا ہے، اسے استغفر اللہ کسی خالق کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی مثال میں کہتے ہیں کہ دیکھو، جب مرغی کے انڈے میں بچہ تخلیق پاتا ہے، اب وہ خول میں بند ہوتا ہے، انڈے کا خول ہے اس میں بند ہے، تو بچہ کیسے باہر نکلتا ہے خول سے؟ خول کیسے ٹوٹتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ خول کو توڑتی ہے اور بچہ بہہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں اب ہم نے خوردبینوں سے دیکھا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے، ہم نے دیکھا کہ جب بچے کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے سر پر ایک باریک سی سینگ نکلتی ہے جس کے ساتھ وہ خول کو توڑتا ہے اور سینگ غائب ہو جاتی ہے، بچہ بہرا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں کسی خالق کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی سوال تو وہیں کا وہیں ہے، پہلے سوال یہ تھا کہ خول کیسے ٹوٹتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ سینگ کون نکالتا ہے۔ سوال تو وہیں کا وہیں ہے۔ برسوں سے فلسفے کی چنی اور چنا رہی، لیکن خدا کی بات یہاں تھی وہاں رہی، بات تو وہیں کی وہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ جو نیچر کا مطالعہ ہے، نیچر کا مطالعہ یا کائنات کے نظام کو سمجھنا، اسے ہم فطرت کا وسیع تر مطالعہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ جناب یہ کائنات اپنے آپ بن گئی تھی اور اپنے آپ چل رہی ہے، یہ صحیح چیز سے غلط نتیجہ نکالنا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے ایک مشین چل رہی ہے، اس کے اندر بہت سی گراریاں ہیں، بہت سے پٹے ہیں، اس کے اوپر ایک ڈھکن پڑا ہوا ہے اور کوئی چیز بن کے وہاں سے نکل رہی ہے، مثلا سیمنٹ نکل رہا ہے، کوئی چیز نکل رہی ہے۔ اب کوئی بندہ اس ڈھکن کو اٹھائے اور پورے سسٹم کو دیکھ لے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنے آپ بن گئی تھی کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے سارا نظام۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے وسیع تر مطالعہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے اور کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فطرت ہر چیز کی ہے، لیکن فطرت آل ان آل نہیں ہے، آل ان آل میرے رب کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے جو کمالات ہوتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو نوازتا ہے اور سارے کمالات مقربین الہی کے قدرت الہی کا مظہر ہوتے ہیں۔ اب انقلاب اعیان میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کی ایک نیچر ہے، لیکن نیچر آل ان آل نہیں ہے، آل ان آل میرے رب کی ذات ہے۔ وہ جب چاہتا ہے نیچر اپنا اثر دکھاتی ہے، جب چاہتا ہے نہیں دکھاتی۔ آگ کی نیچر ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ تھا کہ جب میرا خلیل آگ میں جائے گا تو نہیں جلائے گی۔ نیچر آل ان آل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ پہلے وہ ایک قطرہ آب ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر ڈھانچہ بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، آخر میں فرمایا مخلقہ و غیر مخلقہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کسی کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، کسی کی نامکمل ہوتی ہے۔ کسی کی ایک ماں باپ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک تندرست ہے، بینا ہے، اور دوسرا بصارت سے محروم ہے، یا ایک صحت مند ہے اور دوسرا اپاہج ہے۔ والدین وہی ہیں، بچے الگ الگ ہیں۔ نیچر جو ہوتی نا، نیچر کا نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے۔ نیچر کبھی اپنے نظام سے پیچھے نہیں ہٹتی، یعنی کبھی نہیں ہوگا کہ آگ ہو اور گرم نہ ہو، برف ہو اور ٹھنڈی نہ ہو۔ نیچر جو ہے وہ اس کے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں۔ والدین ایک ہیں، ایک بچہ مکمل تخلیق والا ہے، ایک نامکمل تخلیق والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق اوور آل نیچر نہیں کرتی، میرا رب کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے مکمل تخلیق والا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نامکمل تخلیق والا کر دیتا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو دیکھیں، عقل جو ہے نا، عقل کی ایک اہمیت ہے دین میں، زندگی میں بھی ہے، دین میں بھی ہے، لیکن عقل آل ان آل نہیں ہوتی۔ عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی۔ اگر عقل ہی ہر چیز کا حتمی فیصلہ کر سکتی تو اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ بھیجتا۔ عقل کی ایک حد ہے۔ بندے کی کمزوری کیا ہے کہ یہ جس خول میں ہوتا ہے اپنے آپ کو آل نال سمجھتا ہے۔ آپ فرض کریں نا، ایک 3-4 سال کا بچہ ہے، اس کا ایک خول ہے، آپ اس کے سامنے ایک ٹافی رکھ دیں اور ایک کوئی چیک بڑا سا کاٹ کے رکھ دیں، اسے اختیار دیں کہ ایک چیز کو اٹھائے تو وہ ٹافی کو اٹھائے گا۔ اسے نہیں پتا کہ چیک کیا ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک خول ہے۔ 10-12 سال کے بچے کا اپنا خول ہوتا ہے۔ عقل جتنی بھی جوان ہو جائے خول میں ہوتی ہے۔ یہ تو شروع میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ اور عقل کے دائرے میں نہیں آتی، اس کو غیب کہتے ہیں۔ پہلے قدم پر کہہ دیا گیا وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں عقل کی توہین نہیں کی گئی، عقل کی حد متعین کی گئی ہے کہ عقل جتنی بھی ترقی کر جائے گی نا، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکے گی۔ عقل جتنی بھی ترقی کر جائے گی، قبر کے باغات یا عذاب نہیں دیکھ سکے گی۔ ایک حد ہے۔ جن لوگوں نے اس حد کو کراس کیا ہے انہوں نے دین کا مذاق اڑا دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب مثلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو وہ
حضرت مریم انہیں لے کے لوگوں میں آتی. اب لوگ کہتے ہیں کہ مریم یہ تو نے کیا کر لیا, تیری ماں تو بڑی نیک تھی, تم نکاح کے بغیر ہی تمہیں ایک بچے کی ولادت ہو گئی. یہاں پر اچھا ان کے یعنی میں کیا اس پہ تبصرہ کروں. کچھ لوگ ہیں جو اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے. کہ اگر بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر لوگ تعجب کیوں کر رہے تھے کہ مریم یہ کیسے لے کے آ گئی ہو. اگر ان کا باپ تھا, روٹین میں ان کی ولادت ہوئی تھی, تو پھر لوگوں کو اعتراض کرنے کا کیا تک بنتا ہے جناب. تو اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مریم یہ تم نے کیا کیا, فاشارت الیہ, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس بچے سے کیا بات کریں گے جو بھی پنگھوڑے میں ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ ایک الگ بات ہے, جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ پنگھوڑے کا بچہ مانے, پنگھوڑے کا بچہ بولے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ چیز عقل کے خلاف ہے. او بھائی عقل کے خلاف نہیں ہے, عقل کی حد سے باہر ہے. خلاف ہونا اور چیز ہے. عقل کی ایک حد ہے. 4 سال کے بچے کی عقل کی ایک حد ہے, 20 سال کے بچے کی عقل کی ایک حد ہے, دنیا کے سب سے بڑے فلسفی کی عقل کی ایک حد ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ چند دنوں کے تھے. نہیں, حضرت عیسیٰ اس وقت 8-9 سال کے تھے, اور وہ چلتے پھرتے تھے, اور وہ پنگھوڑے میں بیٹھ گئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ نے کتاب دی. یہ تکلفات کس لیے کیے, تکلفات کس لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے بھائی یاد رکھنا, بیان وہ چیز کی جاتی ہے جس کے بیان کرنے کی کوئی وجہ ہو. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو چلتا ہوا دیکھا ہے, کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایک انسان کو بولتا ہوا دیکھا ہے. یہ کون سی بتانے کی بات ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پنگھوڑے والے بچے نے جواب دیا, تو اگر 8 سال کا پنگھوڑے میں بیٹھ جائے یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ ابھی چند دن کے تھے کہ انہوں نے یہ جواب دیا تھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو انقلاب اعیان ہے نا, خام خواہ اس کو عقلی پیمانوں پر ماپنے کے لیے دین کا حلیہ بگاڑ دینا, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری عقل اتنی کامل ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ لیتی ہے؟ میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی انگلی میں جو نظام رکھا ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آج کل بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسے دبائیں اس کا باڈی پہ یہ اثر ہوگا, یہاں سے دبائیں اس کا باڈی پہ یہ اثر ہوگا. نہ جانے اس میں کیا کچھ رکھا ہے. انسان تو قیامت تک اپنی انگلی کو نہیں سمجھ سکے گا, میرے رب کے نظام کو کیسے سمجھے گا؟ تو انقلاب اعیان یہ نظام فطرت کے خلاف نہیں ہے, یہ میرے رب کی قدرت کا اظہار ہے. اور پیغمبروں کے معجزات اللہ کی قدرت کا عکس ہوتے ہیں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے انقلاب اعیان. اس کی قسم ہے انقلاب اعیان یہ ہے کہ چیز کچھ ہے, سرکار کا دست پاک لگ گیا, وہ کچھ سے کچھ بن گئی. اور پھر آپ دیکھیں یار, سیرت کی جن کتابوں سے تم انقلاب مصطفیٰ کی بنیادیں بیان کرتے ہو, اخلاقیات بیان کرتے ہو, سیاسیات بیان کرتے ہو, معاملات بیان کرتے ہو, معاشرت بیان کرتے ہو, کرنی چاہیے. میرے نبی کی ہر شان منفرد ہے, میرے نبی کی عظمت کا ہر پہلو اسوہ کاملہ ہے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں انہی کتابوں میں یہ چیزیں بھی ہیں, اور حق کا معیار ذوق نہیں ہوتا, دلیل ہوتی ہے.
دلیل ہوتی ہے۔ انقلاب اعیان مثلا آپ دیکھیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور مدینہ شہر میں ایک شور سا مچ گیا کہ دشمن نے حملہ کر دیا، دشمن نے حملہ کر دیا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ انسانی ہر کمال میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہوتا۔ انسانی جو خوبیاں ہوتی نا، پیغمبری کی شان تو الگ ہے نا، معجزہ وہ تو الگ چیز ہے۔ انسانی جو اوصاف و کمالات ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو ہر لحاظ سے اسوہ کاملہ بنا کے بھیجتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا لیا اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ شہر سے باہر نکل گئے۔ اور پھر آپ جب لوگ ابھی ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی تو آپ واپس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کوئی دشمن نہیں ہے، میں بڑی دور تک گیا ہوں۔ اچھا، وہ جو گھوڑا تھا نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ گھوڑا بڑا کمزور تھا، یعنی بڑا سست رو گھوڑا تھا۔ سرکار نے فرمایا ہم اس گھوڑے پر بیٹھے اور ہم نے اسے ہوا کی طرح تیز پایا، ہوا کی طرح تیز پایا، اسی موقع پر نہیں۔ سیرت نگار کہتے ہیں بعد میں وہ گھوڑا اتنا تیز بھاگتا تھا کہ کوئی تو گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بدل دیا۔ آپ کے وجود اقدس کے مس ہونے سے اس پر جو سستی اور کاہلی طاری ہوتی تھی، اللہ نے اسے چستی میں اور تیزی میں بدل دیا۔ اس کو انقلاب اعیان کہتے ہیں۔ اور سامعین محترم، بہت سی اس کی مثالیں ہیں کتب سیرت میں۔ ایک مثال میں آتا ہے کہ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، میدان جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ سرکار کے پاس حاضر ہوئے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کس طریقے سے جنگ کروں گا؟ تو سرکار نے اسے ایک کھجور کی چھڑی دی، ٹہنی دی۔ جب انہوں نے پکڑی تو وہ تیز تلوار بن گئی۔ یہ بھی انقلاب اعیان ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش کا موسم تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا لوگ کم جائیں گے تو میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں۔ کہتے ہیں میں آیا، میں نے سرکار کی ابتدا میں نماز پڑھی اور جب میں جانے لگا تو بڑا اندھیرا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ٹہنی دی، فرمایا یہ ٹہنی لے جاؤ، یہ تیرے 10 ہاتھ آگے روشنی کرے گی اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم گھر پہنچو گے نا تمہارے دروازے کے پیچھے ایک سانپ ہوگا، اسے مار دینا، وہ شیطان ہے۔ تو کہتے ہیں میں گیا، جیسے میری سرکار نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ درختوں کی ٹہنی سے روشنیاں نہیں نکلا کرتی، لیکن یہ میرے پیغمبر کی شان ہے کہ جب وہ کسی کو یہ فرما کے دے دے تو اللہ ٹہنیوں کو بھی شمع بنا دیا کرتا ہے۔ 10 ہاتھ آگے روشنی کر رہی تھی اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کر رہی تھی۔ اس کو انقلاب اعیان کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن زید بن خطاب، یعنی حضرت خطاب کے پوتے حضرت عمر سے ان کا رشتہ بنے گا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، حضرت عبد الرحمن کا قد چھوٹا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں میں کوئی ایسا ہی معاملہ ہو تو لوگ ان پر طرح طرح سے تان کرتے ہیں۔
حالانکہ ان پر تان نہیں کرنا چاہیے، یہ بنانے والے کی ذات پہ تان ہوتا ہے۔ ان کا قد چھوٹا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرا یہ معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت عبد الرحمن جس بھی مجمع میں ہوتے سب سے اونچے نظر آتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے، انقلاب آیان۔ سامعین محترم، اسی طرح آپ کا ایک معجزہ ہے احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور صورتحال یہ نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی سینکڑوں یا ہزاروں مردے زندہ کیے تھے، بلکہ آپ نے 4 مردے زندہ کیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان سے مبعوث فرمایا۔ وہ بڑا کسی کا شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اے میرے آقا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یوسف کا حسن دیا، حضرت عیسیٰ کی وہ پھونک دی جس سے مردے زندہ ہوتے تھے، حضرت موسیٰ کا وہ ید بیضا دیا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اللہ کے محبوب جو کچھ بھی کمال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات آپ کی ذات میں اکٹھے کر دیے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیری ذات بن کے رہ گئی۔ اللہ نے کائنات کے حسن کو سرکار کی ذات میں سمیٹ دیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو احیاء موتا ہے، مردوں کو زندہ کرنا، کتب سیرت میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، کہنے لگا میں تب مسلمان ہوں گا، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، جب وہ زندہ ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے نا، وہ کسی کو پرکھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ کوئی بندہ دلیل مانگتا ہے، کوئی بندہ کوئی عجیب و غریب چیز مانگتا ہے۔ وہ رکانہ پہلوان تھا، اس کا اپنا ایک معیار تھا۔ اس نے کہا میں تب مسلمان ہوں گا جب آپ مجھے کشتی میں شکست دے دیں گے۔ اب اگر کوئی اور بندہ ہوتا کہتا یار یہ کہ بات میں آپ کو پچاڑ دوں، کوئی ضروری ہے کہ جو دائی ہو وہ پہلوان بھی ہو؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو ہر کمال عطا فرمایا تھا۔ وہ علامہ اقبال کا بڑا بے مثال شعر ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل و غیاب و جستجو عشق و حضور و تیری نگاہ ناز سے۔ آپ یقین جانیں اردو ادب میں ایسا شعر نہیں ملے گا۔ تیری اس کی، یعنی اس پہ آپ جتنا غور کریں گے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے اور اقبال کی گہرائی کیا ہے۔ اس نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ یعنی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو دین جانتا ہے وہ سیاست نہیں جانتا، الا ماشاء اللہ۔ جو مدرس ہے وہ مقرر نہیں ہے، جو مقرر ہے وہ لکھاری نہیں ہے، جسے گرامر آتی ہے اسے فلسفہ نہیں آتا،
جسے فلسفہ آتا ہے اسے بلاغت نہیں آتی. ہر بندہ کسی ایک فیلڈ کا ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. دونوں کیا ہیں؟ عقل غیاب و جستجو یہ ایک ہے. عقل غیاب جستجو ایک، عشق حضور و اضطراب. عقل غیاب و جستجو ایک، عشق حضور و اضطراب دو. کہ میرے آقا آپ کی بارگاہ میں کوئی فلسفی آیا، آپ نے اس کا بھی دامن بھر دیا. کوئی محبت میں تڑپنے والا آیا، آپ نے اس کا بھی دامن بھر دیا. کسی نے جو بھی سوال کیا آپ نے اس کا دامن مراد بھر دیا. یہ کمالات اللہ تعالیٰ نے صرف سرکار کی ذات کو عطا فرمائے. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اب سامعین محترم، اس بندے نے سوال کیا، کہنے لگا میں آپ کو تب پیغمبر مانوں گا جب میری مری ہوئی بیٹی آپ کے اسلام کی، آپ کی صداقت کی گواہی دے دے. اب بات تو نہیں تھی نا، پیغمبر آپ نے ماننا ہے تو شواہد سے مانے، معجزات سے مانے، دلائل سے مانے. جس معیار پہ سابقہ پیغمبروں کو پرکھا گیا اس پر پرکھنے. اس نے یہ کہا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سچ بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ اصولی طور پر اس سوچ کو جتنا بھی پیچھے کیا جائے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ سوچ بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو میں آپ سے کیا بیان کرتا رہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ نا قادیانی آئے تھے پھر میرے علی شاہ گولڑوی کے پاس، کہنے لگے حضرت دلائل تو الجھ گئے، آپ کچھ کہتے ہیں، مرزا جی کچھ کہتے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، ہم کیسے فیصلہ کریں؟ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے دو بندے بلاتے ہیں، ایک لنگڑا لولا اپاہج معذور ہوگا، دونوں لنگڑے لولے اپاہج معذور ہوں گے. ایک کے لیے آپ دعا کریں، ایک کے لیے مرزا جی دعا کریں. ہاں، جس کی دعا سے معذور چل پڑے گا وہ سچا ہوگا، نابینا بینا ہو جائے گا وہ سچا ہوگا. اب اگر کوئی عام بندہ ہوتا، کوئی مجھ جیسا لفظوں کا ہیر پھیر کرنے والا ہوتا، وہ کہتا یار یہ کیا بات ہوئی ہے، تو مجھ سے دلیل سے بات کرو. جب وہ یہ کہتا نا تو وہ کہتے دیکھا نہیں آیا مقابلے میں نہیں آیا. حضور تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ خود نہیں آئے تھے، انہیں سرکار مدینہ نے بھیجا تھا. آپ نے فرمایا کہ مرزا جی سے کہہ دو اگر مقابلے میں آ کے مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو میرے علی حاضر ہے. نہ وہ مقابلے میں آئے نہ انہوں نے آنا تھا، لیکن بہرحال لوگوں کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں. تو جب اس نے یہ کہا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ. آپ قبر پہ تشریف لے گئے اور اسے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قبر پھٹ گئی اور وہ بچی قبر سے باہر نکلی. اس نے کہا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول آپ نے بلایا میں حاضر ہو گئی. لبیک و سعدیک. آپ نے فرمایا دنیا میں رہنا چاہتی ہو جو واپس جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کو بڑا کریم پایا ہے. اس کا مطلب ہے وہ فطرت پر فوت ہوئی تھی اور اہل فطرت جنتی ہوتے ہیں. اس تک سرکار کی دعوت نہیں پہنچی تھی، وہ اہل فطرت میں سے تھی. اور اس نے کہا میں نے اپنے رب کو بڑا کریم پایا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. تو پھر وہ قبر میں چلی گئی، پھر وہ فوت ہو گئی. تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں.
یہ جو معجزات اور کرامات ہوتی ہے نا اولیاء کی، ایکچولی ان کا تعلق بھی دعوت و ارشاد کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ولی جب بھی کوئی کرامت دکھاتا ہے یا نبی معجزہ دکھاتا ہے، وہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی ذات اپنے مشن کے لیے بیچ چکا ہوتا ہے. اس کی طے میں بھی کوئی دعوت و ارشاد کا مقصد پنہا ہوتا ہے. سامعین محترم، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کے روئے زیبا پر بھوک کے نشان ہیں. تو اچھا یہ چیز بھی یاد رہے کہ یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہر کمال رکھتے ہیں. کبھی بھوک کا لگنا کمال ہوتا ہے، کبھی بھوک کا نہ لگنا کمال ہوتا ہے، کبھی جاننا کمال ہوتا ہے، کبھی نہ جاننا کمال ہوتا ہے. تو جو کمال ہو وہ اللہ کے نبیوں میں پایا جاتا ہے. اگر سوچ نیگیٹو ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے. اب اگر انہیں علم ہوتا کہ ذبح تو نہیں ہوں گے، جنت سے ڈوبا آئے گا، تو مجھے بتاؤ پھر کمال تھا؟ کوئی کمال نہیں تھا. یہاں نہ جاننا کمال تھا، وہی کمال اللہ نے دیا. اور یہاں جاننا کمال ہو، وہاں جاننا آ جاتا ہے. کبھی بھوک نہ لگنا کمال ہوتا ہے. جیسے سومے وثار رکھے صحابہ نے، اتنے کمزور ہو گئے کہ چل کے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ مسجد میں آتے تھے. سرکار نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سومے وثار رکھے ہیں، یہ پیدر پیر روزے رکھنا. سرکار نے پوچھا کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگے آپ بھی تو رکھتے ہیں نا. صحابہ حکم کا انتظار نہیں کرتے تھے، سرکار کی اداؤں پہ مت مٹنے والے لوگ تھے. کہنے لگے آپ بھی تو رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنی رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میں اپنے رب کا جلوہ تکتا ہوں. نہ مجھے بھوک رہتی ہے نہ پیاس رہتی ہے. یہاں بھوک نہ لگنا کمال ہے، وہاں بھوک لگ گئی، وہاں بھوک نہیں لگی. اور جب آپ خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوکے ہیں، ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. سرکار نے اپنا بطن مبارک سے اپنی قمیض مبارک اٹھائی تو سرکار نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اگر یہاں بھوک نہ لگتی تو پھر صحابہ کے لیے اسوہ نہیں بن سکتا تھا. یعنی پیغمبر کی ذات کو کمال کے پہلو سے دیکھنا چاہیے. یہ سب ان کی عظمت کی شانیں ہیں. کبھی وہ اپنے نالین مبارک کو پیوند لگاتے ہیں اور کبھی کعبہ قوسین سے آگے گزر جاتے ہیں. ہر چیز کو سمجھنا چاہیے. دونوں سرکار کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر آپ کو عظمت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. تو جی کس پتن، ہاں پتھر وہ ہوا کو ذرا کنٹرول کرتا ہے، میدے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ سرکار کو بھوک کے آثار ہیں. تو میں گھر چلا گیا، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا میں نے یہ منظر دیکھا ہے، کچھ گھر میں کھانے پینے کو ہے؟ اس نے کہا کچھ آٹا پڑا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. میں نے کہا ذبح کرو، میں سرکار کو دعوت دیتا ہوں. وہ بکری کا بچہ، بکری ذبح کی اور وہ روٹیاں پکائیں، جتنا آتا تھا چند ایک روٹیاں بنی. تو کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے جا کر سرکار سے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں. کیا ان کا مقدر تھا جو سرکار کو دعوت دیا کرتے تھے میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں. تو سرکار نے فرمایا سب کو بلا لو کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. کہتے ہیں میں گھبرا گیا. میں نے گھر جا کے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ سرکار نے تو یہ اعلان فرما دیا. تو کہنے لگی سرکار خود جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دعا فرمائی ان کے وہ برتن کھانے والا جو تھا دیگچا اس پر بھی اور آٹے پر بھی. فرمایا روٹیاں پکاتے رہو اور سالن ڈال ڈال کے دیتے رہو, لیکن کھانا کھاؤ, گروپوں میں آ کے کھانا کھاؤ, لیکن ہڈی نہیں توڑنی, ہڈی نہیں توڑنی. کہتے ہیں ٹھیک. صحابہ کرام کھانا کھاتے گئے. کہتے ہیں سارے لوگ کھانا کھا چکے, دیگچے میں ذرا سالن کم نہیں ہوا تھا اور ویسے ہی وہ آٹا پڑا ہوا تھا. جب سب نے کھانا کھا لیا تو سرکار نے وہ جو بکری کی ہڈیاں تھیں ان کو سامنے رکھا, ان پہ اپنا دستے پاک پھیرا اور کوئی کلمات پڑھے. وہ بکری کان جھاڑتی ہوئی زندہ ہو گئی. سرکار نے فرمایا جابر جا اپنی بکری لے جا. کہتے ہیں میں اپنے گھر لے گیا. میری اہلیہ نے کہا اسے تو ہم نے ذبح کر دیا تھا. میں نے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں واپس کر دیا ہے. یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے احیاء موتا کہ ہاں مردے کو زندہ کرنا. بچی زندہ ہو گئی بکری. اور جب اس عورت نے دعوت کی تھی وہ جو یہودی تھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا بولا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں, مجھ میں زہر ملایا گیا ہے. اللہ کے جو پیغمبر جن کے حکم سے درخت چل پڑتے ہیں اور پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں, ان کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کے ایک پہلو ہے آپ کے معجزات کا. اسی طریقے سے آپ کا ایک معجزہ یہ ہے, اس کا پہلو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, چند دنوں کے بچے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک 2 دن کا بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا. سرکار نے اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں. اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کہتے ہیں اسے مبارک الیمامہ کہا کرتے تھے. اسی طریقے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کی ایک قسم ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتا تھا. اور برکت اسے ہی کہتے ہیں. برکت مال کی زیادتی کا نام نہیں ہے. یہاں کتنے لوگ ہیں جن کے پیسے گنے نہیں جاتے لیکن ٹینشنیں بھی نہیں گنی جاتی. مال میں برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو اللہ اسے زیادہ کر دے, اللہ اس سے زیادہ معاملات میں اس سے نپٹا دے. اس کی بہت سی مثالیں. مثلا حضرت ابو ہریرہ کا وہ مشہور بات ہے, کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں راستے میں بیٹھ گیا. ابو بکر صدیق آئے. میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا. میری مراد یہ تھی کہ میں مسئلہ پوچھوں گا اور یہ جواب دیں گے. اس طرح سوال جواب کرتے کرتے میں ان کے گھر تک پہنچ جاؤں گا, وہاں مجھے یہ کچھ کھانے پینے کو دیں گے. کہتے ابو بکر صدیق نے میرے سوال کا جواب دیا اور آگے چل پڑے. پھر سیدنا فاروق اعظم آیا, ایسا ہی ہوا. کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی تشریف لائے تو سرکار نے مجھے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ میں نے عرض کی آقا ہاں مجھے بھوک لگی ہے. فرمایا میرے ساتھ ہے. گھر میں گئے, دودھ کا ایک پیالہ تھا. پوچھا گھر والوں سے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ 70 کے لگ بھگ کم و بیش تھے. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا
ایک پیالہ دودھ کا ہے، 70 لوگوں کو بلا لیا، کیا بنے گا؟ پھر میں نے سوچا کہ سرکار نے بلایا ہے نا، سرکار بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ آ گئے، میں نے ایک کو پیالہ دیا، پھر میں نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے دیکھا کچھ بچا ہے؟ کہتے ہیں جتنا پہلے تھا اتنا ہی بعد میں تھا۔ دوسرا، سب پی گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پیا، سیر ہو کے پیا۔ سرکار نے فرمایا اور پی۔ میں نے عرض کیا آقا اب مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر؟ یہ جو چیز ختم نہیں ہوتی نا، یہ جنتی چیز کی علامت ہے، یہ جنتی چیز کی علامت ہے کہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے پاک نبی کی نظر کرم اگر ایسی چیز پر پڑتی تھی تو وہ جنتی اوصاف کی حامل ہو جاتی تھی۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی نہیں تھا، تو سرکار کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ کوئی سی آدمی تھوڑی سی کھجوریں لے کے آ گیا، تھوڑا سا دودھ لے کے آ گیا، اس طرح مختلف چیزیں لے آئے۔ سرکار نے دعا فرمائی، فرمایا آؤ اور بھر بھر کے لے جاتے جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 1300 تھے، سب نے بھر لیے اپنے برتن، لیکن وہ چیزیں ویسے ہی پڑی تھیں جیسے پہلے تھیں۔ اچھا ایک چیز پہ غور فرمانا، آپ کو کتب سیرت میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، یعنی یہاں کیا ہوا کہ دودھ تھا اس میں برکت ہوئی، کھانا تھا اس میں برکت ہوئی۔ کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ معدوم کو موجود کر دیا ہو، حالانکہ یہ بھی ناممکن نہیں تھا، یہ بارگاہ الہی کا ادب تھا۔ معدوم کو موجود کرنا خلق ہے، اور خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور چیز کو دعا مانگ کے بابرکت کر دینا، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبتیں نصیب فرمائے۔ باقی میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔